میرے ساتھ صاحبزادہ صاحب ہیں، صاحبزادہ سعد الرحمان صاحب۔ جی صاحبزادہ صاحب۔ جی السلام علیکم حضرت، آپ کیسے ہیں؟ جی خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کا مضمون میں نے پڑھا تھا، بہت زبردست آپ نے لکھا ہے۔ زندہ باد، آپ کے لیے بڑی دعائیں کر رہا ہوں۔ آپ سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہیں آپ کی خانقاہ سے۔ جی آپ جیسے اہل علم اور بڑی شخصیت کا میرے لیے نظر شفقت فرمانا بہت بڑی بات ہے جی۔ میں آج کے اس خوبصورت موضوع کے لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جناب جسر صاحب، عرض یہ ہے کہ آپ نے بڑی ہی خوبصورت باتیں فرمائیں۔ آج کا جو ہمارا یہ آسیب زدہ ماحول ہے کہ آپ دیکھیں ہر طرف بے یقینی ہے، بے سکونی ہے۔ جس طرف توجہ فرمائیں، چاہے وہ مذہبی حلقوں سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیا داری سے، ان کو پریشانی کے سوا، رستی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں واضح فرمایا، جیسا کہ آپ ارشاد فرما چکے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور مسائل کا حل بھی اللہ کے ذکر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہمارا مسلمانوں کا جو بیسک پہلا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں ہر خیر بھی اور اس کائنات کے اندر ہر شر بھی جو بھی وقوع پذیر ہونا ہے، اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے ہونا ہے۔ ہم بچپن میں ایمان جی، تو اس میں تو یہی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی آنا ہے وہ اللہ کی جانب سے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب بندے کا سودا اللہ سے ہو جائے تو پھر ہر قسم کی بے سکونی بھی، بے یقینی بھی، ہر قسم کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہنے کو جملہ بڑا چھوٹا ہے اور معاملہ دو ذاتوں کے اندر بات کی جا رہی ہے، لیکن اگر انسان غور فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو۔ ہمارا یاد کرنا تو کمزور ہو سکتا ہے، ہمارا یاد کرنا بڑا عارضی ہو سکتا ہے، لیکن جواب میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ قربان جائیں کہ وہ خالق و مالک، تمام جہانوں کو پالنے والا، اس کی سامنے تو انبیاء اور رسول بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، سب اس کے آگے ہاتھ باندھے عاجزی سے کھڑے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کو وہ فیض یاب فرماتا ہے، اور ہم اس کے مقابل اپنی دیکھیں تو ہم ایک ناپاک قطرے سے تخلیق کیے گئے۔ وہ فرماتا ہے اگر تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تو بدلے میں خالق و مالک، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں پر میں مفسرین کرام کا ایک بڑا خوبصورت ساروں کے جملوں کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی کے اکثر جملے ہیں جو ہمارے بڑے بزرگ جد اعلیٰ، جن کے فیض یافتہ آپ کے قبلہ والد ماجد بھی ہیں، آپ فرمایا کرتے ہیں، ہدایت الانسان الی فی سبیل العرفان آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے تمام مفسرین کے اس جملوں کو جمع کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا یاد کرنا کس انداز میں ہے کہ جب ہم اسے توبہ سے یاد کریں گے وہ ہمیں قبولیت سے یاد کرے گا، جب ہم اسے دعا سے یاد کریں گے وہ ہمیں اجابت سے یاد کرے گا، جب ہم اس کو گہواروں میں یاد کریں گے تو وہ ہمیں ہماری لحد میں قول ثابت پر رکھے گا، ہم اسے توکل سے یاد کریں گے وہ ہمیں کفایت سے یاد کرے گا، ہم اسے مشکل میں یاد کریں گے وہ ہمیں مشکل کی آسانی میں یاد کرے گا۔ تو اسی طرح بہت سارے جملے ہیں کہ ہم جس انداز میں بھی، جس جگہ پر بھی، جس موقع میں بھی، جس ضرورت کے لیے بھی اللہ کو یاد کریں گے، بدلے میں اللہ اسی معاملے کے ساتھ ہمیں یاد فرمائے گا اور ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا۔ ٹھیک، میں یہاں صرف حدیث پاک سے ایک جملہ حضور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تو وقت بڑا اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے یقین جانیے بڑا عرصہ آپ کو سنا ہے، اب آپ کے ساتھ بیٹھ کر اور آپ کے ساتھ شامل ہو کر کچھ کہنے کے موقع بھی مل رہا ہے الحمدللہ۔ یہاں پر میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے، لفظ وہاں سے پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے۔ اس کے اندر ایک جملہ ہے جو تمام ہمارے سننے والے اہل اسلام ہیں ان کو توجہ چاہیے اس چیز کی طرف، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان سے نزدیک ہوں۔
ٹھیک ہے، گمان سے نزدیک ہوں، ظن عبدی بھی، یہاں پر محدثین نے ایک تو عام ترجمہ یہی پا جاتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان سے ہاں زیادہ نزدیک ہوں، ٹھیک، اور بعض محدثین یہاں ترجمہ فرماتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، ہاں جی، تو جیسا مجھ سے چاہتا ہے میں ویسا تیرے ساتھ معاملہ فرماؤں گا، جو تو مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ یعنی محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم دعا کے لیے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس بخاری کی مسلم کی سند سے حضور علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے کہ عام کہا جاتا ہے آپ نے درود پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد تو آپ کو 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 آپ کے گناہ معاف۔ ٹھیک، فرماتے ہیں اگر آپ اللہ سے یہ امید اور گمان رکھ لیں کہ اللہ مجھے اس کے عوض کروڑوں عطا فرمائے، تو فرماتے ہیں ظن عبدی بھی میں یہ شامل ہے کہ جو آپ مانگیں گے اللہ وہی اجر آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی جو مانگیں گے وہ عطا کریں گے، اور جو آخرت کی امید رکھیں گے اللہ وہی عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں اس کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، ظن عبدی بھی، کہ میں گمان سے زیادہ نزدیک ہوں۔ آج ہمیں خوف ہے، آج ہم ڈرتے ہیں، آج ہمیں اپنے سائے سے بھی حضرت ڈر لگتا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں تو بعد میں آ کے ہمیں یہ خوف ہوتا ہے ہمیں ان کی نظر لگ جائے گی، ہمیں اپنے دوستوں کو کوئی کاروباری معاملہ پتہ چل جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں جی کہ اب ہماری طرف تباہی آ جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہمراہ ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے، سبحان اگر اللہ، وہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر لوگوں میں بیٹھ کے کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ مجلس میں بیٹھ کر اس کے لیے اس کا ذکر کرتا ہوں، اس سے اعلیٰ مجلس میں عرشوں پر، اور اگر وہ میرے طرف ایک بالشت یعنی ایک گٹ بڑھتا ہے آگے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ ہے تو میں ایک باغ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو سبحان اگر ہم اللہ کے ساتھ معاملہ پیدا فرما لیں، ہاں، اور حدیثوں میں کئی ہزار احادیث مبارکہ ایسی ملیں گی جس میں بار بار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو یہ تربیت دی کہ بار بار اس میں یہی لفظ آئیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں یہاں لفظ جناب ابو ہریرہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں اور بخاری کے یہ لفظ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ہمراہ ہوں جب تک وہ میری یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں۔ جب بندہ لا الہ کہتا ہے تو 7 کلمات ہیں، 7 جہنم کے دروازے ہیں، وہ ایک ایک دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جی۔ میں حضرت ایک بڑی قیمتی طرف توجہ کروانا ارشاد، چاہتا ہوں، ارشاد، آپ کی عادل میں ضرور کوئی بات ہوگی۔ بسم اللہ، دیکھیے انسان کا پورا دار و مدار جو ہے وہ قلب کے اوپر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی یہی ہے کہ ایک جسم کے اندر تمہارا ایک ایسا لوثا ہے، درست ہو جائے تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے، خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ چیز کیا ہے، وہ قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ اب سارا کام اسی دل کے ساتھ ہے، انسان کی پوری زندگی اسی کے ساتھ چلتی ہے۔ ہم جو صوفی لوگ ہیں یہ لوگ آج سمجھنا نہیں چاہتے کہ بھئی ہم اولیاء کے پاس کس کام کے لیے جاتے تھے، کیا کرتے تھے۔ آج تو ہو گیا نا جی تعویذ لینے جانا ہے، آج دعا کرانے جانا ہے، کوئی پرچی نکل آئے، کوئی پلاٹ کا مسئلہ ہے۔ اصل تو ہم دل کی روشنی لینے جاتے تھے، جیسا پہلے ذکر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے تشریف فرما تربیت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا زنگ دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے، دلوں کا جو زنگ ہے وہ اللہ کا ذکر دور کرتا ہے۔ تو آپ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم تحزنون کے نیچے آپ آیت کے بعد ایک پڑھیں، ایک حدیث بڑی خوبصورت تفسیر مظہری میں موجود ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید اس کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ گور افشانی کرتے ہوئے سنا کہ آپ اصحاب کو فرما رہے تھے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سے بہتر ہے۔ ان کا یا رسول اللہ بتائیے، فرمایا وہ لوگ جن کے چہروں کو دیکھو خدا یاد آ جائے۔ حضور نے فرمایا ان کے دل وہ آئینہ ہیں جن پر اللہ کے انوار کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ادھر حضور نے جو انوار کی بارشوں کا ذکر فرمایا، جب بھی ہم نیک لوگوں کی خدمت میں جاتے ہیں تو ذکر الہی کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے جو انوار و تجلیات کا نزول ان پر ہو رہا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے جو انوار ان کے قلب پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں، جب بندہ مومن ان کی خدمت میں جا کے حاضر ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب کسی روشنی کے سامنے آئینہ رکھا جائے تو وہ ریفلیکشن اس آئینے کے ذریعے اس چیز کو بھی روشن کر دیتی ہے جس کو آپ ٹارگٹ کریں. تو اسی طرح بزرگوں کے دل آئینہ ہوتے ہیں، ان پہ ذکر الہی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، انوار الہی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اپنے دلوں کو ان کے سامنے لے کے پیش ہوتے ہیں تو ان کے دل کے آئینے سے وہ انوار ہمارے سینوں میں پڑتے ہیں اور ہمارا زنگ بھی دور ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، کوئی آدمی ذاکرین کی محفل میں، اللہ والوں کی محفل میں آ جاتا ہے حدیث کے مطابق، اور وہ ذکر کی نیت سے نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کو بھی بخش دیا. ان کو تو بخشا ہی ہے جو ذکر کر رہے ہیں. اور پھر ذکر سے دیکھیں نا کہ انسان کے گناہ، جب پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ پریشانیاں ہوتی ہیں گناہوں سے، خطاؤں سے. اب ذکر جب کرتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک پتے جو ہوتے ہیں کسی درخت کے، ان کو اگر چھڑی سے جو ہے وہ ٹھوکر دی جائے تو وہ جس طرح پتے گرتے ہیں، اس طرح گناہ. اب جب گناہ دھل گئے، جب اس کا قلب صاف ہو گیا، اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار اس نے ریسیو کرنے شروع کر دیے، تو پھر وہ ساری پریشانی، ساری کچھ وہ ختم ہوگی، اندھیرے ختم ہو گئے. تو یہ ہے اس دور بالکل میں. ایسا ہی. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت حدیث کی طرف، جو کہ اہل علم لوگوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ بچوں کو اشارہ دیتے ہیں. یہاں جو آپ نے حدیث شریف جو بیان فرمائی ہے، یہ 3 لفظوں کے ساتھ کوٹ ہوئی ہے کہ اہل ذکر کی مجالس میں جب ہم شامل ہوتے ہیں، بے شک ذکر کی نیت نہ ہو. تو ایک جملہ مشکاۃ شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ وہاں لکھا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ایک یہ جو آیا تھا، جی، گناہگار ترین شخص جو یعنی ذکر کی نیت سے نہیں آیا، اور اس کے ساتھ اس کی یہ گناہ کی صفت کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انتہائی گناہگار شخص. تو اللہ فرماتا ہے جو میرے ذاکرین کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. جاؤ فرشتوں، میں نے اس کو بھی بخش